بین مرضھا، جس کا مرض واضح ہو، واضح بیمار ہو، تو آپ کیسے اندازہ کرتے ہیں بیمار ہے؟ بعض وقت کسی کے پاس زکام ہے، کیا یہ بھی بیمار ہے؟ بس اس بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں واضح بیماری کا معنی یہ ہے جس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہو، اب نہ وہ پانی پی رہا ہو نہ کچھ کھاتا ہو، اور سر نیچے کیا ہوا ہو، جب ہم سر اس کا اٹھائیں لیکن وہ سر نیچے ہی رکھ رہا ہو۔ سیرہ کا ایک معنی یہ بھی ہے جس کا دماغ خراب ہو چکا ہو، بعض اگر کسی جانور کا دماغ خراب ہو جائے، مطلب جب ہم اس کو دائیں چلائیں وہ بائیں طرف چل رہا ہے، جب ہم اس کو آگے چلائیں وہ پیچھے چل رہا ہے، اس کا دماغ، اس جانور کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ بعض جو یہ بیان کرتے ہیں کہ جو پولیس رات میں بھی یہ کام آئے گا، بارہ میں اس حدیث کی طرف نہیں جاؤں گی، یہ صحیح میں ہم یہی کہیں گے اگر پولیس رات پہ جانا ہو تو جب ہم اس کو آگے چلائیں گے وہ پیچھے چلے گا، تو لہذا اس صورت میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ وسامعین کرام، قربانی ایک مالی عبادت اور دین اسلام کے شعائر میں سے ایک اہم شعار اور عظیم عبادت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے۔ قربانی ایک عظیم الشان عمل ہے، اور یہ عمل اللہ کے تقرب کے حصول اور ثواب الہی کے لیے دی جاتی ہے۔ سامعین کرام، اس عظیم الشان عبادت کے احکام و مسائل پر سبیل المومنین اور دعوت ٹی وی کی عظیم الشان پیشکش لائیو نشریات آج کے اس پروگرام کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے اور ہمارے اس عظیم الشان پیشکش لائیو نشریات کو یادگار بنانے کے لیے روشن ہستی معزز مہمان موجود ہے، جن کا دستور، جن کا مشغلہ تبلیغ و تربیت ہے، جن کا راستہ راہ سنت، جن کا مقصد صرف اور صرف اشاعت دین کی خدمت ہے۔ میری مراد ہے ایسے بے باک اور بے بدل عالم دین جنہیں آپ میدان دعوت تربیت کے شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث جو کشمیر کے ناظم تبلیغ اور مفتی عام جمعیت فضیلت الشیخ مفتی محمد یعقوب بابا المدنی حفظہ اللہ ہے۔ پہلے میں اپنے معزز مہمان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم اپنے سوالات اپنے معزز مہمان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے مدلل جوابات لیں گے۔ پہلے میں اپنے استاد سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ہمیں قربانی کی مختصر فضیلت یہاں پہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، من استہدی وہدی ومن توکل علیہ کفا ومن اقبل الیہ آوا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادت عبد آمن بربہ، واشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا محمدً عبدہ ورسولہ، اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ عز وجل فصل لربک وانحر، وقال عز وجل وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ حمد و ثنا بے درود سلام پت اللہ تعالیٰ نے احسان چھو
اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام اور احسان ہے جس رب کائنات نے مسلمانوں کو ایک عظیم عبادت کی طرف دعوت دی، وہ ہے قربانی۔ اور قربانی وہ عمل ہے جس سے انسان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات میں مالی قربانی دینی پڑے گی، بعض اوقات میں جاہ و منصب کی قربانی دینی پڑے گی، اور قربانی رب کائنات کا حکم بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت کو رب کائنات نے قیامت تک جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس قربانی کو قیامت تک آنے والوں کے لیے مسنون بنایا ہے، چونکہ قربانی رب کائنات کا وہ حکم ہے جس سے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ رب کائنات کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اگر رب کائنات یہ چاہتا کہ ہمیں یہ حکم دیتا کہ تمہیں اولادوں کی قربانی کرنی ہے تو ہمیں بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنی تمام مرضیوں کو اللہ کے حکم کے تابع بنانا ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قربانی کا حکم دیا گیا کہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کا محبوب فرزند تھا، بہت مدت کے بعد رب کائنات نے انہیں فرزند عطا فرمایا تھا، تو یہ حکم ہوا کہ اس فرزند کو قربان کریں، اس فرزند کو اپنے اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ اور فرزند کو بھی دیکھیے کس طرح وہ رب کائنات کے حکم کی تعمیل میں ہے، اور کیا فرمایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے فرزند میں جو حکم دیا گیا کہ تمہیں ذبح کروں۔ فرزند کو بھی دیکھیے رب کائنات کس طرح انہیں فرما بردار بنایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے آپ اس کے کر دیجئے، تمہیں حکم دیا گیا ذبح کرنے کا، مجھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ذبح کر لیجئے تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تم اللہ کے سامنے، اللہ کے احکام کے سامنے مجھے فرما بردار پاؤ گے، صابرین میں سے پائیں گے۔ اور رب کائنات نے انہیں جب حکم دیا فرزند ذبح کرنے کا، جب فرزند کو لٹایا تو چھری کو پھیر رہے ہیں لیکن یہ چھری کام نہیں کر رہی ہے، اور بزبان حال یہ چھری کہہ رہی ہے، یہ تلوار کہہ رہی ہے، امرنی جلیلی ونہانی خلیل امرنی خلیلی ونہانی جلیلی، مجھے رب کائنات منع فرما رہا ہے، اگرچہ مجھے خلیل الرحمن حکم دے رہا ہے چلانے کا، لیکن جب مجھے حکم ہوا رب کائنات کی طرف سے، لہذا میں یہ جو چھری کا کام کاٹنے کا ہے، لیکن اسے کاٹنے کا جو کام تھا وہ روک دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، لہذا جہاں پر بھی اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر اللہ کا حکم چلے گا، کیونکہ رب کائنات نے دنیا کے اندر لوگوں کو پیدا کیا اور یہ بھی فرمایا الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور اسی کا حکم دنیا میں چلے گا۔ اور رب کائنات کو یہ دیکھنا ہوگا کون میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ آج دنیا میں اعتراض ہو رہا ہے کہ قربانیاں دی جا رہی، بہت زیادہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، ہزاروں کسی کا لاکھوں بلکہ کروڑوں قربانیاں ان دو تین دنوں میں دی جا رہی ہیں۔ بعض لوگ جو ضعیف ایمان ہیں، بعض لوگ جو ضعیف اعتقاد ہیں، وہ بھی اس مغربی نعرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ قربانیاں اگر اس کے بدلے ہم غریبوں کو مدد کریں گے،
اس کے بدلے ہم لڑکیوں کا نکاح کریں گے، اس کے بدلے ہم محتاجین ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، کتنا بہتر تھا وہ ان کی نظروں میں ہے۔ لیکن رب کائنات کو یہی دیکھنا ہو کیا میرے بندے میرے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اصل قیمت حکم کا ہے، حکم کی تعمیل کا ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ ایک وزیر کو اپنے قریب لا رہا تھا، جو باقی دوسرے وزیر تھے انہیں ان کے ساتھ حسد ہوا، بادشاہ کو اعتراض کرنے لگے، کیونکہ بادشاہ ایک ہی وزیر کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے ان کو ایک دفعہ جمع کیا اور اپنے ساتھ ایک ہیرا بھی لایا۔ تو بادشاہ اپنے وزیر سے کہہ رہا ہے، ایک وزیر کو لا رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ لال ہیرا توڑ دو۔ جب پہلا وزیر اٹھایا گیا تو اس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ یہ نقصان ہوگا، بلکہ اس سے بستیوں کی بستیاں آباد ہو جائیں گی، اس سے بہت سے غربا فقراء مساکین ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کیوں نقصان کر رہے ہیں؟ اس نے انکار کیا۔ تو دوسرے کو لایا گیا، اس نے بھی ایسا ہی کہا، تیسرے کو، یہاں تک کہ 10-11 جو وزیر تھے انہیں سب کو لایا گیا۔ آخر میں اس وزیر کو لایا گیا جس کے ساتھ لوگ باقی وزراء حسد کر رہے تھے، کیوں بادشاہ اس کو قریب لا رہا ہے۔ تو جب اسے اٹھایا گیا، اس ہیرے کو توڑ دو، تو اسے جب ہیرا ہاتھ میں لیا، بادشاہ کا ایک ہی حکم تھا، اس نے ہیرا کو توڑ دیا۔ تو باقی وزراء سب ناراض ہو گئے، یہ کیوں ایسا ہوا، اس نے ایسا کیوں کیا، نقصان کیا اس نے۔ تو جب بادشاہ نے کہا میں اسے خود پوچھوں گا، بادشاہ جب اس وزیر سے پوچھ رہا بتاؤ تم نے کیوں اس ہیرے کو توڑ دیا، جبکہ باقی تمام وزراء نے انکار کیا، لیکن آپ نے کیوں توڑا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کا اگر مجھے یہ حکم ہوتا کہ ہزاروں ہیرے ایک حکم ہوتا اور ہزاروں ہیرے مجھے توڑنے ہوتے، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ بادشاہ کا ایک حکم اور اس کے مقابلے میں کتنے بھی ہیرے ہوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے ان کو سمجھایا دیکھیے یہ میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، جب رب کائنات حکم دے رہا ہو، جب وہ احکم الحاکمین ہے، جب احکم الحاکمین اپنے بندوں کو کوئی حکم دے گا تو اس میں کتنی جلدی اس کی تعمیل کرنی ہوگی، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ حاکموں کا حاکم ہے۔ لہذا جب رب کائنات کا حکم ہوگا تو اس میں کوئی چون چرا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں، خاص کر اگر ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں جو ذبح ہو رہے ہیں، کروڑوں جانور ذبح ہو رہے ہیں، اور پورے سال بھر گوشت کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ ہمارے عقل سے اگر پوچھا جائے بتاؤ یہ جانور جو ذبح کیے جا رہے ہیں یہ کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جانور جو اتنے کروڑوں میں ذبح ہو رہے ہیں تو ان کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آتی، اگرچہ باقی جانور جن کی نسلیں بہت زیادہ ہوتی ہے، مثلا بعض جانور ان کو سال میں وہ 10 بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن جب ہم بکرے کو دیکھیں گے، اونٹ کو دیکھیں گے، گائے کو دیکھیں گے تو ان سے سال میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا جب ایک بچہ پیدا ہونے کے باوجود دنیا میں کتنے جانور کاٹے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ جانور اور زیادہ ہو رہے ہیں، اور ان جانور کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، لیکن یہ سب جب اللہ کا حکم ہو تو ہمیں اس حکم میں کوئی چون چرا نہیں ہونا چاہیے، کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا یہ قربانی ہمیں سکھا رہی ہے، قربانی ہمیں درس دے رہی ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی، ہمیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ جب بھی اللہ کا کوئی حکم ہوگا تو ہمیں اس وقت قربانی، چاہے قربانی کا معاملہ ہو، چاہے جاؤ منصب کا معاملہ ہو، چاہے مال کا معاملہ ہو، تو ہمیں ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ عوام الناس کی طرف سے بہت سارے سوال ارسال انہوں نے کیے ہیں، اور پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب استطاعت پر قربانی کرنے کا کیا حکم ہے، کیونکہ اس میں بھی ہم اختلاف پاتے ہیں، واجب ہے یا سنت ہے۔ اس کے لیے مسنون ہے جس کے پاس استطاعت ہو،
جس کے پاس مالی استطاعت ہو، جانور خریدنے کی قوت ہو، طاقت ہو، اسے کہا گیا کہ قربانی کریں، کیونکہ قربانی اس میں اسے اجر ملے گا، قربانی کرنے میں اسے ثواب ملے گا۔ لہذا قربانی ہر اس شخص کے لیے مسنون ہے، سنت مؤکدہ ہے، جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو، قربانی جانور خریدنے کی طاقت ہو، تو اس کے لیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نصاب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نصاب تک پہنچنا چاہیے، اس کے پاس 80,000 ہونے چاہیے، اس کے پاس 50,000 ہونے چاہیے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ مطلب استطاعت کا معنی یہاں پر یہی ہے کہ اگر اس کے اخراجات کے علاوہ، جو عید پر اس کے اخراجات ہیں، بچوں کے اخراجات ہیں، اس کے علاوہ اگر اسے گنجائش ہے قربانی کا جانور خریدنے کی، تو اس صورت میں وہ قربانی کرے، وہ ثواب جزیل کا حقدار بن جائے۔ کیا یہ قربانی مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے؟ اس کے پاس بھی اگر گھر میں ایک کنبہ ہے، اگر کنبہ ہے تو عورتوں کے لیے حکم نہیں دیا گیا کہ وہ عورتیں الگ قربانی کریں، یا جو چھوٹے ہیں ان کو حکم نہیں دیا گیا وہ الگ قربانی کریں، بلکہ حدیث مبارک میں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قربانیاں کس طرح ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر کنبے کی طرف سے ایک قربانی ہوتی تھی، ہر کنبے کی طرف سے ایک قربانی ہوتی تھی۔ اگر کنبہ 10 افراد پہ مشتمل تھا، 20 افراد پہ مشتمل تھا، بلکہ امام شوکانی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک کنبے کے اندر 40 آدمی بھی ہوں، مشترکہ پکوان ان کا مشترکہ ہو، تو اس میں ایک قربانی ان کے لیے کافی ہے، ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے۔ البتہ اگر گھر میں 10 افراد ہوں، الگ الگ پکوان کر رہے ہوں، الگ الگ رہائش کر رہے ہوں، تو اس صورت میں ہر ایک اگر ان کے پاس گنجائش ہے تو وہ گھر کا جو ذمہ دار ہوگا تو اس کے لیے قربانی کرنا مسنون ہے، وہ قربانی کرے گا۔ البتہ ہر گھر میں اگر 10 آدمی کما رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ مطلب وہ پورے 10 آدمی قربانیاں کریں، بلکہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، اگرچہ اس میں سب کمانے والے ہوں، اس کے وہاں پر عورتوں کے لیے الگ قربانی کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ کیا ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے؟ اس کا جواب آپ سن چکے ہیں، چونکہ ایک بکری ایک گھر کی طرف سے کافی ہے، جیسے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں، یعنی صحابہ کرام کے دور میں ایک قربانی کی جاتی تھی، اس کے بعد بعض نے اس میں فاخرانہ انداز اختیار کیا، 2-3 قربانیاں شروع کی، تو اس میں کوئی، اگر کسی کے پاس 2 قربانی اس میں کوئی حرج، البتہ ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے۔ جزاک اللہ۔ خان فیصل کی طرف سے ایک سوال، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ چونکہ یہ اکثر یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے، کیا ہم رسول اللہ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے قربانی عبادت ہے۔ جب ہم عبادت کہیں گے تو عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ثبوت مل جائے، عبادت کے لیے ثبوت کا ہونا، دلیل کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے اس دین کو اچھی طرح سمجھا، بلکہ رب کائنات نے ان کے سمجھ اور فہم کو ہمارے لیے معیار بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا تو تم ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی صحابہ کرام، ان سے کسی بھی جگہ یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قربانی کی یا کسی دوسری کی طرف سے کوئی قربانی کی، بلکہ قربانی عبادت ہے، اور عبادت کے لیے لازمی ہے کہ اس کا ثبوت مل جائے، اس کی کوئی دلیل مل جائے، تب وہ عبادت رہے گی۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بھی عبادت کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے، تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ لہذا اور جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وصیت کی گئی، چونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے،
اس لہٰذا جو ضعیف حدیث ہے اس پر کوئی عمل نہیں ہے، نہ صحابہ کا عمل رہا، نہ ہی اس کے بعد تابعین تبع تابعین کا عمل رہا۔ جو افضل قرون تھے ان قرون میں اس پر کوئی عمل نہیں رہا۔ لہذا اگر یہ صحیح ثابت ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین من باب اولا، جنہیں بہت زیادہ محبت تھی رسول اللہ کے ساتھ، تو وہ بھی قربانیاں کرتے ان کی طرف سے، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک باپ اپنے 4 شادی شدہ بیٹوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہے اور گھر کے اندر ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ حصہ ہے، کیا ان کے لیے ایک قربانی کافی ہے؟ وہ گھر میں الگ رہ رہے ہیں۔ اگر ایک ہی گھر میں 4 بچے، کسی باپ کے 4 بیٹے جو ہیں الگ الگ رہ رہے ہیں، الگ الگ پکا رہے ہیں، تو اگر ان کے پاس استطاعت ہیں الگ الگ طور پر تو وہ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی الگ الگ اگر ان کے پاس استطاعت ہے تو وہ قربانی کریں گے، اور اگر مشترکہ کنبہ ہوگا تو پھر ایک قربانی کافی ہے۔ اس میں اگر کتنے بھی آدمی ہوں، 10 ہوں، 30 ہوں، 40 ہوں، جتنا بھی بڑا کنبہ ہو تو اس میں ایک ہی قربانی کافی رہتی ہے۔ البتہ اگر یہ سب کمانے والے ہیں اور الگ الگ پکاتے ہیں، الگ الگ کماتے ہیں، الگ الگ پکاتے ہیں، ان کا کوئی مشترکہ کنبہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر انہیں الگ الگ کرنے کی استطاعت ہے تو وہ قربانی کریں گے، ہر ایک جن کے پاس استطاعت ہوگی وہ قربانی کریں گے۔ ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، ایک اس کے ساتھ ہے اور دوسری اپنے مائکے میں، تو کیا ایسے آدمی کو ایک قربانی کرنی ہوگی یا 2؟ جس کے پاس 2 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، 4 ہوں، 4 تک اجازت ہے مسلمانوں کے لیے، 4 بیویاں ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، یعنی عقد نکاح میں وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر 4 چاہے وہ مائکے میں ہوں، چاہے وہ الگ الگ مکانوں میں رہتے ہوں، تو اس صورت میں یا ایک ہی مکان میں الگ الگ ان کے پاس جو شقہ جات ہیں، الگ الگ فلیٹس ہیں، تو اس صورت میں ایک ہی قربانی، کیونکہ مرد پر ہی قربانی جو استطاعت کی صورت میں ذمہ ہے، تو اس صورت میں جب مرد قربانی کرے گا، جو شوہر ہوگا وہ قربانی کرے گا، وہ پورے عیال کی طرف سے قربانی ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے اور ان کے پاس ازواج مطہرات آپ جانتے 9 اور اس کے علاوہ اور بھی 2 یعنی 11 تک ازواج مطہرات تھی، تو ایک ہی قربانی کرتے تھے اور دعا کرتے، آخر میں دعا کرتے تھے اللہم تقبل عن محمد اللہم تقبل منی وعن اہلی، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے اہل کی طرف سے قبول فرما۔ لہٰذا ایک قربانی سب کے لیے کافی ہے، وہ بھی ایک ہی کنبے میں شمار ہوں گی اگر جو الگ الگ جگہوں پہ رہتے ہوں۔ کیا سیلری آنے تک قربانی کا جانور خریدنے کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس قرضہ ادا کرنے کی گنجائش ہوگی، اگر کسی کے پاس قرضہ ادا کرنے کی گنجائش ہوگی تو قرضہ لے کر وہ قربانی کر سکتا، لیکن گنجائش رہنے یہ منحصر ہے گنجائش پر۔ جیسے ابو سفیان ثوری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا شمار محدثین میں ہے، تو وہ فرماتے تھے اگر کسی کو یعنی قربانی کا اتنا ثواب ہے، اگر کوئی قرضہ لے کر قربانی کرے تو اس کو چاہیے قربانی کرے، لیکن قربانی سے پیچھے نہ رہے، اور لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ قرضہ ادا کرنے کی اسے استطاعت اور گنجائش ہونی چاہیے۔ لہذا اگر کسی کے پاس گنجائش ہوگی، سیلری ہے یا تجارت ہے یا اس کے پاس کوئی بھی مال لیکن دوسروں کے پاس ہے، وہ آنے کی کوئی امید ہے، تو اس صورت میں اگر قرضہ لے کر قربانی کرے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت مقرر کیا گیا ہے عید نماز کے بعد۔ جب عید نماز ادا ہوگی تو اس کے بعد قربانی دی جائے گی۔ اگر کسی نے عید نماز سے پہلے قربانی کی، جیسے ایک صحابی نے قربانی جو ان کے پاس بکرا تھا اس نے ذبح کیا عید نماز سے قبل، تو فرمایا یہ تو عام گوشت ہوا، یہ تو عام ذبح ہوا، یہ قربانی میں شامل نہیں ہے۔ لیکن لہذا اگر اس کے پاس کوئی جس نے ایسا کیا، اگر اس کے پاس گنجائش ہوگی قربانی کرنے کی تو اس کے بعد دوسرا جانور خریدے گا قربانی کے لیے۔ اگر قربانی
قرب سے پہلے کی وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ البتہ بعض جگہیں ایسی ہے لہٰذا اس کا بھی خیال رکھا جائے جہاں پر عید نماز نہیں ہوتی، یعنی بہت پہاڑی علاقے بعض جگہ ایسے ہیں جہاں پر صرف 2 گھر 3 گھر ہوتے ہیں، وہاں پر عید نماز نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں علماء کرام ان کے نزدیک وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھیں۔ عید نماز اگر ان کو تنہا بھی نماز پڑھنی پڑے گی یا گھر میں وہ جماعت پڑھیں گے، اگر گھر میں وہ جماعت پڑھیں گے، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو ایک دفعہ نماز فوت ہوئی تو انہوں نے بچوں کو بلایا اور گھر میں نماز جماعت ادا کی، اسی طرح جیسے عیدگاہ میں نماز ادا کی جاتی ہے، یا اگر عیدگاہ میں کوئی گنجائش نہ ہو تو مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے، تو اسی طرح انہوں نے گھر میں بھی نماز پڑھی۔ لہٰذا عید نماز ادا کرنے کے بعد جہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جہاں پر عید نماز ناممکن ہو تو وہاں پر وہ گھروں میں نماز پڑھیں گے، تو اس صورت میں یعنی یہاں پر 2 گھر ہوں گے 3 گھر ہوں گے، بہت پہاڑی علاقوں میں ہے وہاں پر عید نماز نہیں ہوتی ہو، تو اس صورت میں وہ گھر میں نماز پڑھیں گے، اس کے بعد عید قربانی ادا کریں گے۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں عصر کے بعد اور رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، اس کی وجہ چونکہ حدیث میں کسی جگہ یہ ثابت نہیں ہے کہ دن میں یا رات میں عصر کے بعد یا مغرب کے بعد قربانی نہیں کی جا سکتی، کہیں بھی یہ ثابت نہیں، بلکہ جو ایام مقرر کیے گئے ہیں چاہے دن ہو چاہے رات ہو، دن میں بھی رات میں بھی قربانی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہ ثواب میں کوئی کمی ہوگی نہ اس میں کوئی حرج ہے نہ اس میں کوئی مضائقہ ہے، بلکہ اس کا ثبوت ہمیں احادیث سے مل رہا ہے کہ دن میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے جانور میں کن شروط کا پایا جانا ضروری ہے؟ قربانی کی کیا شرطیں ہیں؟ جسے قربانی کرنی ہوگی سب سے پہلے جو شرط رکھی گئی وہ اخلاص، اس کے اندر اخلاص ہونی چاہیے۔ اخلاص میں نے جب بھی وہ قربانی دے گا تو اس میں اللہ کی رضامندی اللہ کی خوشنودی مقصود ہونا چاہیے۔ بعض لوگ قربانی کرتے ہیں بکرا گائے یا اونٹ بڑی قیمت بھاری قیمت میں خریدتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کبھی سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے فلاں نے 1 لاکھ میں بکرا خریدا، فلاں نے 2 لاکھ میں بکرا خریدا۔ اس میں علماء کرام کا بیان کرنے پہ کوئی اخلاص نہیں ہے، صرف یہ نشر و نمود کے لیے ہے، صرف یہ لوگوں کو دکھاوا کے لیے ہے۔ بلکہ بعض علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس جگہ وہ 10 قربانیاں خریدتا جہاں پر اسے 1 قربانی خریدی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے، اپنا کمال سمجھانے لوگوں کو یا اپنا بڑاپن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، تو اس صورت میں اس قربانی کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ اگر اس جگہ وہ چند اور قربانیاں خریدتے جہاں پر ضرورت تھی، وہاں پر مثلا غربا فقراء مساکین وہاں پر رہتے ہیں تو وہاں پر وہ قربانیاں لے جاتا، وہاں پر ان کو کھلاتا، تو اس میں کوئی وہ زیادہ ثواب بھی تھا اور اس میں اخلاص بھی پایا جاتا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ اس کے پاس انہوں نے نشر و نمود کے لیے یا دکھاوا کے لیے ایسا کیا تو اس قربانی کا کوئی پہلی شرط اخلاص، اور اسی طرح دوسری شرط قربانی کا جانور تمام عیوب سے سالم ہونا چاہیے، جو اس کے اندر خاص کر جو مانع ہے، جو عیوب قربانی سے مانع ہے، وہ 4 چیزیں بیان کی گئی۔ اگر وہ 4 چیزیں اس جانور کے اندر ہیں یا 4 میں سے ایک ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں دی جائے گی، بلکہ جانور ان بڑے بڑے عیوب سے سالم اور پاک ہونا چاہیے۔ ان عیوب میں سے پہلا جو کہا گیا فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 چیزیں ایسی ہے جو قربانی جانور میں جائز یعنی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے فرمایا گیا الارجاء، اگر لنگڑا ہوگا، بین ارجھا، جو واضح لنگڑا ہوگا، اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو یا کاٹی گئی ہو یا ایسا اسی تکلیف ہو، وہ ہمیشہ کے لیے وہ زمین پہ وہ اس ٹانگ کو نہیں دے رہا ہو، تو اس صورت میں یہ لنگڑا شمار ہوگا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔
البتہ اگر اس جانور کو بعض کوئی زخم پیر پہ کوئی زخم لگا ہو اس وجہ سے وہ زمین پہ پیر نہیں دے رہا ہو تو اس کا کوئی اعتبار یعنی اس کا کوئی حق، اس کی قربانی جائز ہے۔ یا بعض اوقات پیر میں جانور میں درد ہوتا ہے تو اگر وہ درد ہو جس کو ہم کشمیری نیور کہتے ہیں، اگر وہ ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج۔ حدیث میں کہا گیا کہ بین عرجھا، جو واضح اور ظاہر لنگڑا ہو، اور دوسرا وہ جانور جو کسی وجہ سے بد ہضمی کی وجہ سے اس نے کھانا چھوڑ دیا ہو تو وہ بیمار شمار نہیں ہوگا۔ البتہ جو واضح بیمار ہو، جو نہ سر اٹھا رہا ہو، نہ کچھ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، یہ واضح بیماری ہے، لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا والکثیرہ اللہ تنقی، وہ جانور جو لاغر ہو چکا ہو، کمزور ہو چکا ہو، بوڑھا ہو چکا ہو، اب اس کی جو ہڈیاں ہیں اس میں گودا بھی نہ رہا ہو تو اس صورت میں اس کی قربانی درست جائز نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کثیرہ کا ایک معنی یہ بھی ہے جس کا دماغ خراب ہو چکا ہو۔ بعض اگر کسی جانور کا دماغ خراب ہو جائے، مثلا جب ہم اس کو دائیں چلائیں وہ بائیں طرف چل رہا ہے، جب ہم اس کو آگے چلائیں وہ پیچھے چل رہا ہے، اس جانور کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ بعض جو یہ بیان کرتے ہیں کہ جو پولیس رات میں بھی یہ کام آئے گا، بارہ میں اس حدیث کی طرف نہیں جاؤں گی، صحیح میں ہم یہی کہیں گے اگر پولیس رات پہ جانا ہو تو جب ہم اس کو آگے چلائیں گے وہ پیچھے چلے گا، تو لہٰذا اس صورت میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چار عیب، بڑے عیب تصور کیے جا رہے ہیں، رئیسی عیب شمار کیے جا رہے ہیں، اس جانور کی قربانی جائز جس کے اندر یہ چار عیب ہوں یا چاروں میں سے کوئی ایک عیب ہو۔ لہذا شرط کیا ہے؟ عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان کے لیے ایک اور شرط ہے، سن کہتے ہیں عمر کو بھی، سن کہتے ہیں دانتوں کو بھی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا سن معتبر جو ہے یعنی عمر جو معتبر ہوگی وہ کون سی عمر ہے؟ لا تذبح الا مسنہ، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، لا تذبح الا مسنہ، جب تم ذبح کرو گے، جب تم قربانی دو گے تو کس جانور کی دو گے؟ جو دانتا ہوگا، جانور دانتا ہونا چاہیے، جسے دودھ کے دو دانت گرائے ہوں اور نئے دانت چڑھائے ہوں، یہ دانتا شمار ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر بکرا ہوگا یا بھیڑ ہوگا، وہ ایک سال چھوڑ کر دوسرے سال میں اس نے قدم رکھا ہو، اونٹ 5 سال میں چل رہا ہو، یعنی 4 سال اس نے پیچھے چھوڑ دیے ہوں اور اب 5 سال میں قدم رکھا ہو، یا گائے اس نے جو 2 سال کی پوری ہو چکی ہو اور تیسرے سال میں چل رہی ہو، یہ عمومی طور مسنہ ہوتی ہے، اس میں کوئی اعتراض یا اشکال نہیں ہے، کیونکہ اکثر جو تجربے کے اعتبار سے پایا گیا ہے جب گائے تیسرے سال میں چل رہی ہو تو وہ دانتا بن جاتی ہے، اور بعض اوقات موسم کے اعتبار سے بھی بعض اوقات 2 سال میں ہی کوئی جانور دانتا بن جاتا ہے، گائے بیل یہ 2 سال میں، یا 4 سال کے بعد فوراً بعد اونٹ دانتا بن جاتا ہے، بکرا بعض اوقات 9 مہینے کا 10 مہینے کا 11 یا 1 سال کے بعد ہی یا 1 سال کے اندر ہی دانتا بن، لیکن یہ موسم کے اعتبار سے بھی اس پر اثر پڑ جاتے ہیں۔ جہاں پر موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، موسم ٹھنڈا ہوگا سرد ہوگا تو وہاں پر دانتا جو ہے بہت دیر سے ہی بن جاتا ہے، اس میں 2-4 مہینے اور بھی لگ جاتے ہیں، لہٰذا ہم اس کے دانت دیکھیں گے، اگر دانت اس نے چڑھائے ہوں تو اس میں کوئی بھی اشکال موجود نہیں ہے۔ البتہ لازمی طور ہم یہی کہیں گے لا تذبح الا مسنہ، یہی حدیث ہے کہ جب تم ذبح کرو گے تو وہ مسنہ ہونا چاہیے، اس نے دانت چڑھائے ہونے چاہیے۔ البتہ جزا کی اجازت دی گئی ہے۔ جزا وہ جانور جو ابھی دانتا نہ ہو چکا ہو، چاہے وہ 1 سال کا ہو، چاہے وہ 6 مہینے کا ہو، چاہے وہ 14 مہینے کا ہو، اگر بھی وہ دانتا نہ بن چکا ہو، وہ اس شخص کے لیے اس کو اجازت دی گئی ہے جس کے پاس گنجائش نہ ہو دانتا خریدنے کی،
یا بازار میں نہ ملتے ہوں تو اس صورت میں اسے اجازت دی گئی ہے وَإِلَّا فَجَزَا وَإِنْ أَسْرَ عَلَيْكُمْ، اگر تمہیں دشوار ہو یعنی بازار میں نہ ملتا ہو یا اگر بازار مل رہا ہو لیکن وہ قیمت اس کی ادا نہ کر سکے گا تو اس صورت میں اگر وہ جزا یعنی 6 مہینے کا ہو لیکن فربے ہو یا 1 سال کا ہو یا اس سے زیادہ ہو لیکن ابھی دانتا نہیں ہو چکا ہو تو اس کی اجازت دی گئی ہے نہ ملنے کی صورت میں یا گنجائش نہ ہونے کی صورت میں۔ یہ سن معتبر یہ بھی شرط ہے، سن معتبر شرط ہے، لہذا اخلاص اور عیوب سے سالم اور اس کے علاوہ سن معتبر یہ جانور کے لیے شرط ہیں۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو اس کی قربانی جائز ہے۔ طلیق رشید صاحب سے طلیق رشید صاحب کو کسی نے سوال پوچھا ہے، کیا حکم ہے جانور کے کان میں موجودہ اس سوراخ کے بارے میں جو سرکار کی طرف سے آدھار کارڈ کے بٹن دبانے سے پیدا ہوا ہو؟ کیا وہ قربانی کے لیے شرعی طور پر اہل ہے؟ قربانی کے جانور کے اندر اگر کان میں کوئی سوراخ ہو یا کان کا تھوڑا حصہ کاٹا گیا ہو تو اس صورت میں اگر کم ہے یا یہ نشانی کے لیے اس کو رکھی یہ چیزیں ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کان نصف سے زیادہ کٹا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا کٹا ہو سامنے سے اس کو کاٹ دیا نشانی کے لیے، جب یہ پالنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو اس وقت ان پر نشانیاں ڈالی جاتی ہے، کسی کا کان تھوڑا سا سوراخ کیا جاتا ہے، کسی کو تھوڑا سا کاٹ دیا جاتا ہے، کسی کا سوراخ کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج اس سوراخ کا کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ اس جو کان تھوڑا سا کاٹا گیا ہو اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی جائز۔ البتہ اگر ان عیوب سے بھی سالم ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ ان عیوب سے ہمیں سالم مل جائے، صاف شفاف مل جائے تو وہ اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے بنسبت جس کا کان کٹا ہو، تھوڑا سا کاٹ دیا گیا ہو یا اس کے کان میں سوراخ ہو۔ کیا نشان کے لیے گورنمنٹ سروے کے لیے یا کوئی نشان ڈالا گیا ہو، بعض اوقات جس کو ہم کہتے ہیں کشمیر میں نئے میں ڈالے گئے ہوں، یعنی بہت دور کسی کو جو چروایا ہوتا ہے چرواہا اس کو ہم پالنے کے لیے دیتے ہیں تو کان پہ نشان لگاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ خصی ہونا قربانی کے لیے وہ عیب سمجھتے ہیں۔ خصی کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ 2 قربانیاں کرتے تھے بلکہ اس میں حدیث میں موجود ہے، ابن ماجہ کی حدیث میں ضحى رسول اللہ اسم کبشین املحین موجوعین، موجوع کہتے ہیں جو خصی جانور ہو۔ خصی جانور زیادہ فربے رہتا ہے، لہٰذا اس صورت میں بلکہ بعضوں نے کہا کہ اسی کی قربانی زیادہ بہتر، کیونکہ وہ زیادہ فربے رہتا ہے، وہ زیادہ چاک چوبند رہتا ہے، لہٰذا اس کی قربانی رسول نے دی ہے اور جائز بھی ہے، اور جب رسول نے قربانی خصی جانور کی قربانی کی لہٰذا ہمارے لیے من باب اولا وہ جائز بن گئی۔ قاضی گنڈ سے ایک صاحب نے سوال کیا، کیا حاملہ جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پیٹ میں موجودہ بچے کا کیا حکم ہے؟ اور اسی طرح دودھ دینے والی بکری کے قربانی کا حکم کیا ہے؟ حاملہ جانور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حاملہ ہے تو اگر اس کو اختیار ہے وہ بخیر نظرین، اگر وہ چاہے اس جانور کو بھی ذبح کر سکتا ہے، اگر چاہے دوسرا جانور خریدنے کی گنجائش ہو تو اس کے بدلے دوسرا جانور لائے اس کی قربانی دے، وہ جائز ہے۔ چونکہ حدیث میں ہے اگر کوئی جانور حامل ہو تو اس صورت میں جو بچہ پیٹ میں ہوگا جب ماں کو ذبح کیا گیا تو ماں کا ذبح اس بچے کا بھی ذبح ہے، لہٰذا اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر بچہ پیٹ میں ہے تو اس وقت اگر جب ماں کو ذبح کیا جائے، جب گائے کو ذبح کیا جائے، بکری کو ذبح کیا جائے، اگر اس کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا تو اس صورت میں اس بچے کو اگر وہ زندہ نکلا تو ذبح کریں گے، اگر وہ زندہ نہ نکلا تو اس صورت میں
یعنی اگر وہ زندہ نکلا تو پھر اگر اس کو پالیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس کو بھی ذبح کریں گے، کھانے کے قابل ہو تو کھائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا فرمایا گیا کہ ماں کا ذبح اس بچے کا بھی ذبح ہے۔ اور جو مسئلہ آپ دوسرا مسئلہ جو ہے دودھ دینے والی بکری جو ہے، تو اس بارے میں جب ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندی منیحہ، کیا میں منیحہ کو ذبح کروں؟ فرمایا لا تذبح، اس کو ذبح نہ کرو، چونکہ منیحہ کا معنی کیا ہے؟ منیحہ کسی کی ودیعت ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی کا جانور بطور امانت ہو، جس کو منیحہ کہتے ہیں، اور منیحہ دودھ دینے کے لیے ہوتی ہے۔ کسی کے پاس کوئی بکری ہوگی، گائے ہوگی، وہ کسی کو ہم پڑوسی کو، کسی رشتہ دار کو وہ گائے دے رہا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ اجازت دے گا اس کو ذبح کرنے کی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بعض نے لکھا کہ اگر دودھ سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اسے چاہیے کہ اس بکری کو ذبح نہ کرے، اس گائے کو ذبح نہ کرے، جس سے جب وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا رہا ہو۔ البتہ اگر یعنی پابندی تو نہیں ہے، البتہ اگر اسے جانور کو ذبح کیا وہ دودھ دینے والا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ اگر اسے دوسرا جانور مل جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ، قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کرے؟ قربانی جانور کا تقسیم خود رب کائنات نے اعلان کیا، وَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَآتِمُوا الْجَائِلَ، اور جو بھوکا ہوگا، جو محتاج ہوگا ان کو بھی کھلاؤ، قَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو مانگنے والا ہو نہ مانگنے والا ہو ان کو بھی کھلاؤ۔ یعنی عمومی طور قربانی کا گوشت ہم ہر ایک کو کھلا سکتے ہیں، جہاں تک بھی وہی پہنچا سکتا ہے وہاں پر وہ پہنچائے، جن کو وہ دے سکتا ہے وہ ان کو دے دے، اس میں کوئی پابندی نہیں کہ چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے ہمسائے ہوں، دوست احباب ہوں، ان سب کو یہ کھلا سکتا ہے، خود بھی کھائے گا اور دوسروں کو بھی کھلائے گا۔ لہٰذا اس قربانی کی گوشت کی تقسیم میں خاص خیال رکھا جائے، جو محتاجین ہیں، محتاجوں، جو غرباء فقراء، ان کا خاص خیال رکھے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی پایا گیا ہے جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، قربانی کی جا رہی ہے، جب کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو اس کو ہم بہت تھوڑا سا دے رہا ہے، یا وہ چیز دے رہے ہیں جو ہم خود پسند نہیں کرتے، بعض اوقات یا پسند ہوتا ہے لیکن وہ ہماری نظر میں تھوڑا حقیر ہوتا ہے ہمارے نظر، لیکن کوئی جانور میں کوئی چیز حقیر نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں اور اس مانگنے والے کو ہم دے رہے ہیں، سائل کو دے رہے ہیں۔ لہذا سائل کو زیادہ عزت کرنی چاہیے، جو مانگنے والا ہو اس کو زیادہ احترام کرنا چاہیے، اسے بھی اچھی طرح کھلایا جائے، خود بھی کھائے، مانگنے والے کو دے دے، نہ مانگنے والوں کو بھی دے دے۔ یہ تقسیم الہی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو البتہ جو تقسیم یہ کہا گیا ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ انہوں نے استدلال کیا ہے، یہ استدلال ہے کہ رشتہ داروں کو کھلاؤ، کیونکہ یہاں پر مانگنے والے نہ مانگنے والے جب کہا گیا تو انہوں نے اس سے استنباط کیا ہے کہ مطلب ان سب کو کھلایا جائے۔ البتہ حدیث میں کسی جگہ یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے بعض علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کا عیال بڑا ہے، عیال بڑا ہوگا، اگر اس نے ذبح کیا، قربانی کی، اپنے عیال کو کھلائے، اس میں کوئی حرج، صرف اپنے عیال کو کھلائے تو اس میں کوئی حرج، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی صرف خون کا بہانا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز تقویٰ کب حاصل ہوگی؟ جب آپ جانور کا خون بہائیں گے، جانور کو ذبح کریں گے، اور جب خون ابھی زمین پر نہیں گرا ہوتا تو رب کائنات اسے قبول کیا ہوتا ہے۔ لہذا لن ینال لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقویٰ منکم، اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ مائز کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ اکثر کیا والدین کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے قربانی کا ثبوت کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں مل رہا،
چونکہ ہم نے پہلے کہا کہ قربانی عبادت ہے، عبادت کے لیے ثبوت کا ہونا لازمی ہے۔ قربانی جب عبادت ہو تو ہمیں اس عبادت کے لیے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اموات کی طرف سے قربانی کریں، اموات کی طرف سے قربانی دی جائے، چاہے والدین ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، چاہے کوئی دوسرے ہوں، ہمیں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے لیے ہمیں کہا گیا کہ دعا میت کو پہنچتا ہے، ربی کار خود بھی قرآن کریم میں اعلان کیا، الذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، اموات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور جب یہ پوچھا گیا حج کے بارے میں تو ہمیں اجازت دی گئی کہ میت کی طرف سے ہم حج کر سکتے ہیں، اگر اس پر حج واجب ہو چکا ہو اس صورت میں ہم حج بدل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ بھی کر سکتے ہیں، عمومی طور صدقہ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا صدقہ عمومی طور مالی صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو میت یعنی کوئی چیز وقف کریں گے، مسجد بنائیں گے یا درسگاہ کھولیں گے، یتیموں کی کفالت کریں گے، تو ہم کہیں گے اس کا ثواب فلاں میت کو پہنچنا چاہیے، یہ ثواب پہنچ جائے گا۔ اور البتہ جب قربانی کا معاملہ ہو، قربانی کے بارے میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اب جن لوگوں نے کہا کہ قربانی ہم میت کی طرف سے کر سکتے ہیں، اگر ہم قربانی کا نام اس کو دیں گے پھر کیوں وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میت کی طرف قربانی کی گئی تو یہ پورا خیرات کرنا چاہیے، اگر یہ قربانی ہے تو پھر ہم خیرات کیوں کریں گے، کیوں ہم اس کو صدقہ کا نام دیں گے؟ صدقہ تو عام دنوں میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کے بارے میں کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کریں گے۔ اگر ہم کہیں گے کہ نہیں یہ خیرات کریں گے تو پھر ہم نے کیوں اس میں فرق کیا؟ اگر میت کی طرف ہم قربانی کرتے ہیں تو پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بعض لکھتے ہیں کہ اس کو پورا صدقہ کیا جائے اور غربا میں تقسیم کیا جائے، فقراء میں تقسیم کیا جائے، پھر وہ قربانی نہیں رہی نا، کیونکہ کائنات نے قربانی کے بارے میں خود ہی فرمایا کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو مانگنے والے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ جو نہ مانگنے والے ہیں۔ لہذا جب ہم نے خود ہی اس میں فرق کیا، اس کو خیرات سمجھ کر غربا میں تقسیم کیا جائے، نہ خود کھایا جائے، نہ عمراء نہ اہل ثروت کو کھلایا جائے، تو کیوں ہم یہ فرق ہم نے کہاں سے لایا؟ لہذا اگر یہ ثابت ہوتا تو یہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ لہذا میت کی طرف سے کوئی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو تو صحابہ کرام سے ثابت ہوتا، اگر یہ ثابت ہوتا میت کی قربانی کی جائے گی یا والدین کی طرف قربانی کی جائے گی تو پھر تابعین، تبع تابعین یا ان کے بعد جو اسلاف تھے انہوں نے لکھا ہوتا یا انہوں نے ایسا کیا ہوتا، لیکن ایسا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ بڑے اور موٹے تگڑے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے یا قیمتی جانور کی قربانی کرنا؟ جو بڑا ہوگا، موٹا ہوگا، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی، لہذا ہم کہیں گے فرد جانور جس میں جو شروط ہمیں دیے گئے، جو شرائط ہمیں دیے گئے قربانی کے لیے، اگر اس کے اندر وہ موجود ہیں تو کیونکہ جو فرد جانور ہوگا وہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض اوقات فرد جانور اس کی قیمت کم ہوگی تو اس میں کوئی حرج، لیکن اگر فرد جانور ہو لیکن قیمت زیادہ ہو، صرف اس لیے وہ خرید رہا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں دیکھیں فلاں نے 1 لاکھ کی قربانی خریدی، فلاں نے 10 لاکھ کی قربانی خریدی، تو ریاکاری میں شامل ہوگا، اس قربانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ البتہ جانور کو تلاش کرنا چاہے ایسا جانور جو فربہ ہو، جو سمین ہو، کیونکہ صحابہ کرام خود جانوروں کو پالتے تھے، ان کو موٹا بناتے تھے، ان کو فربے بناتے تھے، یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے بنسبت جو کمزور ہوگا، چونکہ لاگر کی قربانی جائز ہی نہیں ہے، جو کمزور ہوگا، جو فربہ نہ ہوگا، اس نسبت سے جو فربہ ہوگا وہ اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے۔ کس جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے؟ اونٹ کے بارے میں کہا، اونٹ جو سب سے افضل ہے، اونٹ کی قربانی سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد ترتیب وار اگر کسی گائے کی قربانی دی
یا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دمبے کو قربانی دیتے تھے، دمبا کرتے تھے قربانی کے جانور میں، کبشین املہین، کبشین دو جانور یعنی 2 بھیڑ وہ ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اپنے عیال کی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے۔ بعض لوگ کہہ رہے کہ جب رسول اللہ امت کی طرف سے کی اس میں اموات بھی آتے ہیں زندہ بھی آتے ہیں، لیکن کیا ہم بھی ایسا کریں گے؟ ہماری کون سی امت ہے؟ ہماری کوئی امت، اسی لیے لوگ علماء لکھتے ہیں کہ اگر ہماری بھی کوئی امت ہوتی تو ہمارے لیے بھی جائز ہوتا، یا رسول میں حکم دیتے کہ تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرف سے دوستوں کی طرف سے قربانیاں کیا کرو، لیکن ایسا کہیں ثابت نہیں ہے۔ ایک صاحب سوال پوچھتا ہے کہ میری سیلری بہت کم ہے، کیا میاں بیوی آدھی رقم ادا کر کے ایک قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر دونوں کے پاس قربانی دینے کی گنجائش ہے، دونوں کے پاس قربانی کا جانور خریدنے کی گنجائش ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ دونوں خرید سکتے ہیں، کیونکہ پورے عیال کی طرف سے، پورے اہل عیال کی طرف سے ایک دمبا کافی ہوتا ہے۔ لہذا اگر جتنے بھی کمانے والے ہیں اگر وہ سب ایک جگہ کمائی جمع کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک قربانی وہ دے سکتے ہیں۔ کیا صاحب حیثیت کے لیے ایک سے زیادہ قربانی کرنا جائز ہے؟ ایک قربانی مسنون ہے، سنت موقدہ ہے، اگر دو قربانی بھی کی 3 بھی کی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ایک قربانی کافی رہتی ہے۔ البتہ اگر فخراً اسے قربانی کی دیکھیں میں نے 10 قربانیاں کی، میں نے 20 قربانیاں کی، تو یہ فخراً ہوا، یہ اس میں ریا بھی ہوگا، لہذا اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ البتہ جہاں پر اخلاص ہوگا، اخلاص کی صورت میں اگر اس نے 2 قربانیاں بھی کی 3 بھی کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ایک پورے افراد خانہ کی طرف سے کافی رہتی ہے۔ ایک صاحب 2 جانور قربانی کرتا ہے، ایک جانور وہ تقسیم کرتا ہے اور دوسرا جانور وہ اپنے اہل عیال کے لیے رکھتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں، اگر اس کا عیال بڑا ہے تو وہ اپنے لیے بھی رکھے، کوئی ذخیرہ بھی کرے، کوئی حرج نہیں ہے، خود کھائیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک دمبے کو اگر مشترکہ طور دونوں جانوروں میں سے اپنے لیے کچھ رکھا تو وہ بھی ٹھیک ہے، یا ایک کو تقسیم کیا ایک کو اپنے لیے رکھا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے ایک حاجی کو قربانی کے لیے پیسے دیے اور اس کو کہا وہاں میرے بدلے قربانی کرنا، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کہاں پر قربانی کریں؟ مکہ میں۔ قربانی تو اس کو خود اپنے گھر میں کرنی ہے، قربانی وہاں پر مکہ میں کوئی ضرورت نہیں ہے قربانی کرنے کی، یہاں سے قربانی بھیجے وہاں پر کیوں بھیج رہا ہے؟ جب اسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ حج کرے تو وہاں پر وہ حج کا ایک حصہ ہے قربانی کرنا، تو وہاں پر وہ قربانی خود کرے، اور اگر اس کے پاس قربانی کی گنجائش ہے تو یہاں پر خود قربانی کرے، وہی قربانی ہوتی ہے۔ قربانی وہ ہے جو خود انسان کرے، قربانی وہ ہے جو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے اور ہمیں حکم دیا گیا وہی قربانی ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ تم مکہ بھیجو، البتہ اگر میں نہیں کہوں گا وہ جائز نہیں ہے، البتہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ یہاں پر خود قربانی کرے اور اپنے ہاتھ میں قربانی کرے تاکہ اس کے بچے بھی اس میں شامل ہو جائیں، اس کا عیال اس میں شامل ہو جائے، اور وہ اور بھی ایک جو اس کے پڑوسی ہے جب وہ اپنے پڑوسی میں تقسیم کرے گا تو ان سے بھی وہ محبت حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر اس کے جو رشتہ دار ہیں احباب ہیں جب ان میں بھی وہ تقسیم کر رہا ہے تو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ہوتا ہے اور محبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم پڑوسی کے پاس جاتے ہیں، ہمسایوں کے پاس جاتے ہیں یا رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں تو اس صورت میں محبت بڑھ جاتی ہے، مودت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک قربانی کا فلسفہ ہے، لہذا خود انسان قربانی کرے وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اس وادی میں ہم اکثر ادارے والوں کو دیکھتے ہیں، وہ رات کو بھی وہ اشتہار لگاتے ہیں مسجد کے نزدیک یا مسجد کے نزدیک، وہ اشتہار لگاتے ہیں خفیہ طور، اور اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ اجتماعی قربانی کریں گے، یا آپ اتنے پیسے دیجئے ادارے کو دیجئے، ہم خود قربانی کریں گے۔
اس بارے میں تھوڑی وضاحت. سب سے پہلے ہم یہی کہیں گے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا صحابہ کرام میں یہ عمل موجود تھا، اس کے بعد تابعین تبع تابعین میں یہ عمل موجود تھا. یعنی کوئی بھی ادارہ اعلان کرے کہ آؤ قربانی ہمارے پاس لاؤ، اگر انسان کو خود زیادہ قربانیاں ہوں وہ خود ایسے بستی میں جا سکتا ہے جہاں پر غربا فقراء مساکین ہوں، یا جہاں پر قربانیاں نہ دی جاتی ہوں، تو وہاں پر اگر خود جائے وہاں پر ان کو کھلائے پلائے، اس میں وہ تو زیادہ ثواب ہے. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ہم کہیں گے 400 دیں گے یا 2000 دیں گے تمہاری قربانی ہو گئی. تو قربانی سب سے پہلے اصل جو قربانی کا روح اور فلسفہ ہے اس سے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک تو اس میں محنت نہیں کرنی ہوتی ہے. دوسری بات، جو بچے وغیرہ جن میں خوشیاں پیدا ہوتی ہے اس قربانی جانور سے، بچوں میں بھی آئندہ جو مطلب جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو فکر رہتی ہے کہ اب عید آنے والی ہمیں قربانی کرنی ہے. جب وہ بڑے ہوں گے وہ خود بھی مطلب اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس صورت میں وہ اہتمام ہی ختم ہوگا. آہستہ آہستہ یہ قربانی کا اصل روح اور فلسفہ ختم ہوتا جائے گا، اور قربانیاں ہم کہیں گے چلے اب تو ہمارے گھر بھی خراب ہو جاتے ہیں، اس میں خون وغیرہ لگ جاتا ہے تو یہ ہمیں دھونا پڑتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی بعض لوگ قربانیاں دوسرے کو بیچتے ہیں. لہٰذا یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ایسا اس طرح کرنا کہیں بھی اس کا ثبوت اسلاف میں نہیں مل رہا ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، بلکہ خود قربانی کرتے تھے، اس میں محنت کرتے تھے، بلکہ قربانی کا جانور پالنے میں محنت کرتے تھے، اس کو فرب بنانے میں محنت کرتے تھے. کیونکہ یہ حکم ہے ہمیں سنت ابراہیمی ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب وہ قربانیاں ہر سال وہ قربانی کرتے تھے. لہذا یہ کہیں ثابت نہیں کہ انہوں نے کہا کہ قربانی آپ دوسری جگہ جاؤ خود نہ کرو. لیکن اس طرح جو آہستہ آہستہ قربانیوں کا اصل روح، اصل فلسفہ، اصل چیز جو ہے وہ آہستہ ختم ہو جائے گی اگر ایسا ہی ہوتا رہا. لہذا خود انسان قربانی کرے، اگر زیادہ ہے تو پھر کسی دوسرے کو بھیجے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی کے پاس استطاعت ہے وہ 10 قربانیاں لائے، 20 قربانیاں لائے، اس لیے تاکہ وہ اپنے جو قربانیاں نہیں کر رہے ہیں ان کو کہے یہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ قربانی کرو. ان کو بھی ثواب ہے. ایک ثواب جو جن کو یہ ہدیہ دے رہا ہے، ایک ثواب برابر ثواب کس کو ہے جو ہدیہ ایک تو دے رہا ہے، جو قربانی کر رہا ہے، دونوں کو برابر اور ثواب ملے گا. لہذا اگر ایسا کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ ہم کہیں کہ ہم 1000 دیں گے 2000 دیں گے تو ہماری قربانی ہو گئی. اس طرح آہستہ آہستہ قربانی کا روح ختم ہو جائے گا. لہذا میں نے بھی اس کے بارے میں اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے اس سے. اس نے یہی کہا کہ ہمیں بہت سارے پیسے بچتے ہیں اس میں. لہٰذا یہاں پر پیسے بچانے کا مسئلہ نہیں، جس کے پاس گنجائش ہو قربانی کرنے کا وہ قربانی کرے. مطلب ادارہ والے کو بہت سارے پیسے، جب ہمیں کہے خود کھاؤ، بعض ایسی جگہ خود اس میں کھاتا ہی نہیں، وہ دوسروں کو کھلاؤ، نہ وہ دوسروں کو کھلا سکتا ہے، نہ مانگنے والوں کو کھلا سکتا ہے، نہ وہ دوسروں کو کھلا سکتا ہے، جو چاہے اس کے رشتہ دار ہوں چاہے احباب ہوں ان کو نہ کھلا سکتا ہے. جب اسے قربانی وہاں پر بیچ دی تو خود محفوظ رہا، بالکل قربانی کے ساتھ کوئی ٹچ ہی نہیں رہا. آہستہ آہستہ یہ ہمارے بچوں کے اندر یہ قربانیوں کی جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گی. لہذا ہمیں چاہیے قربانی جو مصنون طریقہ ہے قربانی کرنے کا اسی طریقے کو ہم اختیار کریں اور اپنے گھروں میں قربانی کریں. اگر کسی کو زیادہ ہے تو وہ دوسرے کو اوپر بھیجیں. یہاں پر بعض اوقات جن کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے وہاں پر بھیجی جاتی قربانیاں، کیا ان کو کیا فائدہ؟ ہاں یہ معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا، اس چیز سے ان کو کیا فائدہ ملے گا. اگر وہ قربانی ایک جگہ جمع ہوگی تو کیا فائدہ، بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ لوگوں کو ترغیب دے. قربانی جن کے پاس گنجائش ہے طاقت ہے قربانی کریں، جس کے پاس وسعت ہے وہ قربانی کریں. یہ ان کو ترغیب دینی چاہیے تھی. ورنہ ہم خام خواہی قربانیاں مانگ رہے ہیں اور پھر ہم خود کریں، کیوں مانگیں گے ہم؟ لہٰذا اس طرح کہیں ثبوت نہیں مل رہا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے دوست نے یہی کہا کہ میں بھی ادارے میں پڑھتا ہوں اور
लाखों में हमें पैसे बचता है वहाँ, लोग देते हैं कुर्बानी, वहाँ हम इश्तिहार निकालते हैं और लाखों में पैसे इदारे वाले को बचते हैं। अगर इदारे वाले पैसों के लिए कर रहे हैं फिर वो जायज़ नहीं है। अगर वो अपनी बचत के लिए कर रहे हैं या अगर खालों के लिए कर रहे हैं तो इस तरह जायज़ नहीं है। क्या अगर हम मुझसे 2000 लिए फिर वहाँ पर 1500 खर्चा हुआ। बाज़ जगहों पर हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि जब कुर्बानी उन्होंने कहा कि कुर्बानी हमारे पास जमा करो, हम फ़लाँ बस्ती में कुर्बानी करेंगे, फिर जब देखा गया उस बस्ती में कोई कुर्बानी नहीं की गई। लिहाजा इंसान को अपने आप को मशकूक नहीं बनाना चाहिए। अगर इदारे हैं तो उनको इदारों को मोतमद बनाना चाहिए, बल्कि उनको तरगीब देनी चाहिए, लोगों को कुर्बानियाँ करें। और इस तरह हर एक अगर किसी को आप 500 दे दो, 900 दे दो या आप 2000 दे दो तो आपकी कुर्बानी होगी। तो फिर यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ये गुंजाइश ना हो, लेकिन ऐसा कहीं सबूत नहीं मिल रहा है। क्या नाखून और बाल काटने की हुर्मत कुर्बानी वाले के पूरे घर वालों पर लागू है या सिर्फ खरीदने वाले पे? हदीस मन अराद अन युज़ही, जिसे इरादा हो कुर्बानी का, ला याखुज़ मिन अशारिया वला मिन असफारी, तो उसे चाहिए न वो बाल उतारे, बाल काटे और ना ही वो नाखून काटे। ये मसनून है रसूल का हुक्म, मन अराद, जिसे इरादा हो कुर्बानी का। उलमा लिखते हैं कि अगर कुर्बानी देने वाला उसके बाल जो बच्चे वगैरह हैं, जो घर के अफराद हैं, जब वो भी इस कुर्बानी में सवाब में शामिल हैं, अला सबिल इस्तिहबाब, अगर वो इन 10 दिनों में जब से हिलाल देखा जाए कुर्बानी तक वो भी अपने बाल को ना उतारें, अपने नाखून को ना काटें, उनके लिए मुस्ताहब है, उनके लिए मुस्ताहब हैं। बल्कि एक साहब से जब हदीस में है, जब एक साहब ने कहा कि मेरे पास गुंजाइश है, अगर कहा कि अगर आप भी बाल मनी है उसके पास जब थी तो उनसे कहा गया, मनी है जो भी आप जो सुना, मनी यानी वो जानवर जो उसके पास आरियतन था, वो चाहता था कि मैं उसको ज़बह करूं फिर मैं उसको दूसरा दे दूं, लेकिन उसे कहा गया कि मनी है ना करो। अलबत्ता जब कुर्बानी होगी यानी कुर्बानी का वक्त होगा तो उस वक्त आप अपने बालों को उतार सकते हैं, उस वक्त आप नाखून उतारें, उस वक्त बालों के बाल काटें उसमें, यानी उसको, ताकि वो भी इसमें इन सवाब में शामिल हो जाए। लेकिन अगर किसी ने बाल उतारे तो उसमें हम नहीं कहेंगे कि उससे गुनाह किया। अलबत्ता अगर कुर्बानी न करने वाला उनमें भी शामिल रहे वो मुस्ताहब है। और ख़ासकर जो कुंबे के अफराद हैं, कुंबे के अफराद उनको चाहिए कि इस सवाब में शामिल रहे, क्योंकि उनकी तरफ से भी कुर्बानी होती है। जब कुर्बानी घर में एक कुर्बानी देता है तो पूरे अयाल की तरफ से कुर्बानी हो जाती है। लिहाजा अगर वो भी उसमें शामिल रहे वो सबसे अफजल और बेहतर और मुस्ताहब है। जो शख्स अशर ज़िलहिज्जा शुरू होने के बाद कुर्बानी की नीयत करे और बाल नाखून भी काट चुका हो, क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? बिल्कुल, कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं है। यानी अगर किसी ने बाल काटे हों इन अशर ज़िलहिज्जा के दौरान, बाल काट नाखून उतारे हों, लेकिन उसको कोई इरादा नहीं था कुर्बानी करने का, लेकिन अब उसके पास इस्तात आ गई, कुर्बानी की वसअत हुई, आप कुर्बानी का जानवर से लिया, वो बिल्कुल कुर्बानी बिल्कुल दे सकता है, उस कुर्बानी में कोई सवाब कम नहीं होगा, मुकम्मल अजर सवाब मिलेगा। लिहाजा ये तो असल इस्तिहबाब है, ये अलग हुक्म है। और कुर्बानी जो है ना, अगर उसके पास इस्तात नहीं थी तो अब उसके पास इस्तात हुई, तो वो जब इस्तात हुई उसके बाद से वो नाखून न उतारे, उसके बाद से वो बाल न उतारे। यानी अगर उसे अशर ज़िलहिज्जा में बाल उतारे हों, काटे हों, नाखून काटे हों तो उसमें कोई हर्ज नहीं, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है इंशाअल्लाह। अगर घर में कोई मर्द नहीं है, क्या औरतें गोश्त तकसीम कर सकती हैं? यानी अगर घर में कोई मर्द ना हो, क्या औरतें गोश्त तकसीम कर सकती है? तो उसको चाहिए जो पड़ोसी हैं तो उनके काम ही सुपुर्द करें, ये फलां ने भेजा है, या जो रिश्तेदारों में से कोई करीबी रिश्ता हो तो उनके ज़रिए वो तकसीम कराएं।
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہاں پر اپنا قریبی رشتہ ہو، مثلا بہن بھائی ہوں، تو اگر وہاں پر خود یہ جائے، اس میں ہم نہیں کہیں کہ اس میں کوئی حرج. البتہ بہتر یہی ہے کہ مرد ہی اسے تقسیم کرنے کے لیے جائیں، کیونکہ یہاں پر عام رواج ہو چکا ہے کہ عورتیں نکلتی ہے وہ تقسیم کرتی ہے. مرد کو بھی اس سے بھی راحت مل گئی. لیکن ایسا نہ کیا جائے، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ جو مرد ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں یہ کام لے لیں. قربانی کرنے والے کے لیے بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت کب تک ہوتی ہے؟ جب تک وہ پہلی قربانی کرے. اگر کسی کے پاس 2 قربانیاں ہیں، مثلا آج اسے قربانی کی اور کل یا پرسوں اسے اور ایک قربانی لائی، جب پہلی قربانی اسے کی تو وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، بال اتار سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل شرط قربانی ہے، پہلی قربانی. اگر بے نمازی ذبح کے وقت دعا پڑھے یا ذبح کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بے نمازی کا مطلب کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اکثر. اس کا ذبیحہ کیسا ہے؟ بے نمازی جو نا وہ سب سے پہلے نماز مقدم ہے. ہم کہیں نماز مقدم ہے. قربانی جو نا مسنون ہے، نماز فرض ہے. لہذا جیسے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، فرض کو مقدم کرنا چاہیے. جب اس کے پاس فرائض ہوتا بھی اس کی باقی باتیں قبول ہوں گی. نوافل اس وقت قبول ہوں گی، سنتیں اس وقت قبول ہوں گی جب اس کے پاس پہلے فرائض موجود ہوں. لہذا اگر کوئی بے نمازی ہو تو اس کو چاہے فوراً توبہ کرنا چاہیے، نماز شروع کرنی چاہیے، اور اس کے بعد قربانی کرے یا ذبح کرے. اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز ادا کرے. تبھی، کیونکہ سب سے بہت بڑا شعار جو ہے مسلمانوں کا وہ نماز ہے. نماز ہی اسے امتیاز کر کفر اور اسلام کے درمیان. اسلام اور کفر کے درمیان ایک ہی فرق وہ کیا ہے؟ نماز کا. اور ایمان کا اشتہار اور اعلان اس وقت ہوتا ہے جب وہ مسجد کے لیے آ جاتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. لہٰذا جو بے نمازی ہو اسے چاہیے وہ نماز، اگر پیچھے اس نے نماز چھوڑی ہو، لیکن اب سے نماز وہ شروع کریں تاکہ اس کا ذبیحہ بھی درست بن جائے اور اس کی قربانی بھی درست بن جائے یا اس کے باقی اعمال بھی درست بن جائیں. گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے، کسی کو کم دیتے، کسی کو زیادہ دیتے، یا کچھ اقربا کو وہ زیادہ دیتے، کچھ کو کم دیتے. اس کا کیا؟ بہرحال ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی ریاء نہیں ہونا چاہیے. البتہ بعض اوقات کمی زیادتی ہوگی، اس میں کوئی حرج ہو بھی سکتی ہے، اس میں بعض اوقات کمی زیادتی ہو سکتی ہے. البتہ ریاء نہیں ہونا چاہیے. میں فلاں کو اتنا دوں تاکہ مطلب جو بعض اوقات سمبدی ہوتے ہیں ان کو زیادہ دیا جاتا ہے، بہت بڑے، پھر اشتہار کیا میں نے فلاں کو ران بھیجا، اس طرح بھیجا. تو اگر اس طرح تو شہرت کے لیے تو علماء لکھتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. شہرت نہیں ہونا، البتہ اگر کمی زیادتی بعض اوقات ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آخری سوال یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جہراً تکبیرات کا حکم کیا ہے؟ چونکہ تکبیرات شروع ذی الحجہ سے ہیں، جب ہم ہلال دیکھ رہے ہیں اسی وقت سے تکبیرات شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ چاہے فرض نماز ہوں، چاہے وہ نوافل ہوں، چاہے مسجدیں ہوں، چاہے گھر ہوں، چاہے بازار ہوں، ان ایام میں، ایام تشریق اور اس سے پہلے شروع ذی الحجہ سے تکبیرات مسنون ہیں. بلکہ صحابہ کرام بازاروں میں بڑے اونچی آواز میں تکبیر پڑھتے تھے، اور جو دکاندار ہوتے تھے، دکانوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ بھی ان کی تکبیرات کے ساتھ تکبیرات پڑھتے تھے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں بازاروں میں پڑھتے تھے، اور وہ جو دکانوں پہ بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی ان کی آوازوں کے ساتھ پڑھتے تھے. البتہ فرض نمازوں کے بعد یہ ثابت نہیں ہے کہ ہم اونچی آوازوں میں تکبیرات پڑھیں. تکبیرات پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انفرادی طور تکبیرات پڑھے جائیں
وہ ثابت ہے، چاہے مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں یا بازاروں میں ہوں، تکبیرات ان ایام میں بلند ہونی چاہیے۔ تکبیرات اکثر فی تحلیل و تکبیر، جیسے تکبیرات کے بارے میں کہا گیا زیادہ پڑھی جائے، کیونکہ ان ذی الحجہ کے ایام میں عبادات کو زیادہ ثواب ہے، عبادات کو باقی ایام کی نسبت سے زیادہ ثواب ہے، لہذا ہمیں کہا گیا اکثر فی تحلیل و تسبیح و تکبیر اور و تحمید، الحمدللہ زیادہ پڑھا جائے، اللہ اکبر زیادہ پڑھا جائے، یعنی تکبیرات کو، تحلیلات کو، لا الہ الا اللہ کو بکثرت پڑھا جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جائے اور اسے انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ لہذا البتہ نمازوں کے بعد، جو فرض نمازوں کے بعد، خاص کر 23 نمازوں کے بھی یہاں پر 23 نماز میں وہ تکبیرات پڑھے جاتے ہیں، وہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لہذا اس میں علماء لکھتے ہیں کہ اس طرح کرنا جائز درست نہیں ہے، اس طرح کرنا درست نہیں، کیونکہ جب عبادت ہو، عبادت کے لیے صحیح حدیثیں موجود ہونی چاہیے، صحیح دلیل ثابت ہونی چاہیے، تو اس کے بعد ہی وہ عبادت بن جائے گی۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب۔ واصل جزا۔ اس وقت ہم انہی کلمات پہ اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت موصوف نے اتنی خوبصورت، دلنشین، دلکش، پرکشش، پر انداز قیمتی باتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم اس کے لیے حضرت والا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اور آخر پہ ہم مفتی صاحب سے یہی عرض کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ دعا کریں، ان سے ہم دعا کروائیں گے۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو ہر جگہ سلامت رکھے، امن امان میں رکھے، اور جو احکام رب کائنات کی دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی ہو، نماز ہو یا روزہ یا باقی اعمال ہوں، انہیں انجام دینے کی صحیح سمت میں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمارا یہاں پر جمع ہونا بھی قبول فرمائے۔ اور میں آخر میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر جو یہاں پر جو چینل دعویٰ چینل یا سبیل المومنین، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس طرح کے پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ عمل قبول فرمائے اور ان کو سارے داران عطا فرمائے، ہمیں بھی سارے داران عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔